داستان لیلا مجنوں کی، ان کے بے انتہا عشق کی، جسے عشق والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ عشق کی دنیا والے مجنوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کالپنک چرتر ہے، جیسے محبت والوں نے لیلا کا نام جوڑ کر تمام قصے گڑھ لیے ہوں۔ پر مولانا روم کہتے ہیں مجنوں تابعین میں سے تھے۔ تابعین مانے وہ لوگ جنہوں نے کسی پیغمبر اسلام کے کسی صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ عاشق عبادت بھی کرتے ہیں تو اپنے محبوب کو پانے کی خواہش میں، تو ایک بار اسی تمنا کو دل میں سنجوئے قیس حج کرنے چلے۔ حج کی رسموں کو نبھانے کے دوران جب وہ مینا میں تھے تو وہاں موجود کسی شخص نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، جس کا نام بھی اتفاق سے لیلا تھا۔ لیلا کا نام جب مجنوں کے کانوں میں پڑی تو وہ وہیں چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ اس کی حج وہیں رک گئی اور وہ وہیں لیلا کے تصور میں کھو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر وہاں سے باہر لے آئے اور کہنے لگے، بھلے آدمی، حج کی باقی رسم تو پوری کر لو۔ مجنوں نے کہا، اب کہیں کہ کوئی رسم باقی رہی؟ بارگاہ الہی میں محبوب کا نام سن لیا، بس ہو گئی میری حج، اسی لیے تو آیا تھا اتنی دور۔ شاید مجنوں نے بھی اس وقت کچھ ویسا ہی شعر پڑھا ہوگا جیسا کسی نے بعد میں لکھا ہے۔ میرا پیار ہے عبادت، تجھے یہ خبر نہیں، جہاں تیرا نام آیا وہیں پہ زمیں جھکا دی۔ شاید یہ کہتے ہوئے مجنوں وہاں سے نکل آئے ہوں گے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ شاید مجنوں نے یہ بھی کہا ہوگا جسے میر تقی میر نے کہا ہے، یوں اٹھے آہ اس کی گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ کسی نے اس سے کہا، حج چھوڑ کر کیوں اپنا ایمان خراب کر رہا ہے؟ تو قیس کا جواب تھا، ہے بڑا کفر ترک عشق بتاں، اپنا ایمان ہم نہ چھوڑیں گے۔ پھر مجنوں خود کو کوسنے لگ گیا۔ علامہ اقبال کے الفاظوں میں کہا جائے تو کہنے لگ گیا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو ادھر آیا ہی کیوں تھا؟ بھیڑ سے اٹھتی ہوئی اس آواز کو بھی قیس نے سنا۔ لیلا کالی تھی، پر مجنوں کو اس سے اتنی محبت تھی کہ لوگ یا تو حیران یا پریشان ہوتے یا ان دونوں لوگوں کا مذاق اڑاتے۔ جب مجنوں سے پوچھا جاتا کہ تم محبت کے لیے کوئی اور نہ ملی جو اس کالی کلوٹی لیلا کے پیچھے پڑا ہے، تو اس کا جواب ہوتا، ایسا کہنے والے، تو نے محبت کی انتہا اور اس کی کیفیت کو کبھی جانا ہی نہیں۔ اگر جانا ہوتا تو یہ کبھی نہ پوچھتا۔ عشق جب اپنے انتہا کو چھوتا ہے تو معبود اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنے کی فرصت کسے رہ جاتی ہے کہ وہ گوری ہے یا کالی، مومنہ ہے یا مشرکہ۔ فیض احمد فیض قیس بن کر ہی تو زمانے کو اس کی اور سے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے سوئے دار کو چلے۔ قیس کی نماز، اس کا حج، اس کا روزہ سب صرف لیلا کی محبت میں پنہاں تھی۔ باتیں خیال یار میں کرتا ہوں اس طرح، سمجھے کوئی کہ آٹھوں پہر ہوں نماز میں۔ لیلا کے تصور میں اس کی نماز ہوتی تھی، لیلا کی گلی اس کی جنت تھی، اور لیلا کا دیدار الہی سے اس کی ملاقات۔ کئی بار تو وہ لیلا کی گلی میں جاتا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ آتا، گلی یار کی ہے، قدم رکھوں کیوں کر، چلوں سر کے بل، یا مقام ادب ہے۔ ادھر لیلا کا حال بھی بہت جدا نہیں تھا۔ اس سے کوئی پوچھتا، تجھ کالی کروپ میں اس قیس کو کیا دکھا جو تیرے پیچھے مجنوں بنا پھر رہا ہے؟ تو لیلا کا جواب ہوتا، چپ رہ، تو مجنوں نہیں ہے۔ لیلا کو مجنوں کی ہی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، نہ دیکھ سکتے ہو تو قیامت تک جواب نہ ملے گا۔ کسی نے کہا تھا، نہ جانے کتنے گھر برباد کر ڈالے محبت نے، مگر افسوس راز عاشقی سمجھا نہیں کوئی۔ اس راز عاشقی کو کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا ہے سوائے لیلا اور مجنوں کے، جو بس ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے ہیں، تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ مجنوں نے لیلا کے لیے جو پہلا شعر لکھا تھا، اسے مجنوں سے میں معذرت کے ساتھ ترمیم کر کے کہہ رہا ہوں، میں گزر جاؤں ان راستوں سے جہاں سے لیلا گزرتی ہے، چومتا پھروں اس زمیں کو جہاں سے لیلا گزرتی ہے، مجھے محبت نہیں اس زمین و راستوں سے، ہے فقط اس لیے یہاں سے لیلا گزرتی ہے۔ عشق میں تو ہر کوئی پڑتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو عشق کرنے والوں پر ہنستا ہے۔ میری گزارش ہے کوئی ایسا نہ کرے، عشق وہ شے ہے جو ہر زندہ دل والوں کے دل میں بستا ہے، اسی لیے زندہ دل بنے اور عاشقوں کا احترام کرے۔ آپ کا بھائی شاعر نعیم اختر انصاری۔ برائے مہربانی لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔